بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج بہت ساری اور بھی نیوز ہیں, ان پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آج ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں, الیکٹرانکس میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا ہے. اب سوشل میڈیا, کیا واقعی یہ سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے جس کی جو مرضی آتی ہے, کیا وہ آ کے کہتا ہے, یا یہ کنٹرولڈ ہے؟ اسی سوشل میڈیا آج کل ریسورس آف انکم بھی ہو گیا ہے. لوگ یہاں پہ یوٹیوب چینل بناتے ہیں, مختلف ایپس یوز کرتے ہیں, اس پہ فالوورس آتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے فرینڈس آتے ہیں. اس سے جو سوشل میڈیا کے ایپس کے جو اونرس ہیں, وہ مینجمنٹ ہے, وہ پیمنٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ اس کے چارم کے لیے, اس کو اٹریکشن کے لیے لوگ آتے ہیں, وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. کبھی وہ مزاحیہ باتیں کرتے ہیں, کبھی وہ ہنسانے والی باتیں کرتے ہیں, کبھی وہ اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی فیور میں بات کر رہے ہیں, جس سے ان کو زیادہ تر ویورشپ ملے اور زیادہ تر ان کے فین فالوئنگ ہو. اچھا, اب ان فین فالوئنگ کے چکر میں وہاں پہ بہت ساری کچھ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم آج اس سوشل میڈیا کے اوپر کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ کیا واقعی یہ سوشل میڈیا ایک کنٹرولبل ایپس ہے, یا اس میں کچھ قانون بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر خواجہ نوید صاحب, جو فارمر ہائی کورٹ جج ہیں, سینئر لائر ہیں. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہوں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, جو فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں. فارمر اٹارنی جنرل پاکستان عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف دوسرے ایشوز پہ بھی بات کریں گے. اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ جرنلسٹ, انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ ہوں گے. عاجز دامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے میں بیرسٹر خواجہ نوید صاحب, یہ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, کیا واقعی یہ کنٹرولبل ہے, یا اس میں کوئی ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی؟ سر دیکھیں, اس وقت تو یہ جو حالات چل رہے ہیں تو وہ بے لگام ہو گیا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے, کوئی قانون بننا چاہیے. آپ دیکھیں نا, جس طرح اخبارات نکلتے ہیں اس میں ایک ڈکلیریشن لیا جاتا ہے, تو جو ڈکلیریشن لینے جاتا ہے بندہ ڈپٹی کمشنر کے پاس, وہ اپنی فائنینشیل ورتھ بھی بتاتا ہے, اپنی ٹیم بھی بتاتا ہے, پھر آئی بی والے, آئی ایس آئی جو بھی ہوتی ہیں ٹیمیں, وہ ان کی ایک رپورٹ کریکٹر کی بھی لگاتے ہیں کہ بھئی آیا یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو پریس وغیرہ یوز کرنے کی اجازت دی جائے, اور یعنی ذمہ دار ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ملک کے خلاف ہی شروع ہو جائے, کوئی فحاشی شروع ہو جائے, کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے. تو اخبار کا ڈکلیریشن دینے سے پہلے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتا ہے میرے خیال میں, وہ یہ سارا کرائٹیریا دیکھتے ہیں. جی سر, میرا ویو یہ ہے کہ اگرچہ پریس کی آزادی ہے, میڈیا کی آزادی ہے, ایک دوسرے کو میسج دینے کی آزادی ہے, اور وہ آزادی ہونی چاہیے, لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر, ہر دوسرے بندے نے ایک اپنا یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے, رائٹ, اور اس کے اوپر وہ جس کی چاہے پتلون اتار دیں. میں اس میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر انہوں نے ٹاپک میں کچھ تو اچھے ہیں, جو مطلب انہوں نے ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں, ہیلتھ کی خبریں دیتے ہیں, آپ کو ٹپس دیتے ہیں, کوئی بیوٹی کی ٹپس دیتے ہیں, چلو وہ تو ایک انفارمیٹیو چیز ہوئی ہے, تو دے آر ڈوئنگ ویل. لیکن کچھ ایسے ہیں جو واقعی بلیک میلنگ کر رہے ہیں, اور پھر وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بلیک میلنگ سے پھر وہ دے میک دیئر فارچونس. تو ایسے لوگوں کے اوپر مطلب اجازت بے شک آپ دے دیں, لیکن ایک قدغن لگانے کے لیے کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ جیسے جس بندی کی پگڑی اچھالی گئی ہے تو اس کو یہ رائٹ ہو کہ وہ اس پرٹیکولر یوٹیوب چینل کے خلاف پیمرا میں یا کسی اتھارٹی میں یا علاقے کے تھانے میں کمپلینٹ لے کے چلا جائے, اور ساتھ اس کی ویڈیو لے کے چلا جائے. تو اس کو کاگنیزیبل آفینس بنا دیں, تاکہ ایک رات تھانے میں رہے, پھر صبح جب بیل ہونی ہوگی تو دیکھا جائے گا. تو ایٹ لیسٹ اس سے جو بے لگام لوگ ہیں یا بے دھڑک کسی دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں, تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آج پگڑی اچھالی ہے تو کل کی رات تھانے میں ہے. رائٹ, یہ میرا مشورہ ہے. ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب, فارمر اٹارنی جنرل پاکستان, معروف قانون دان, ہمارے ساتھ ہیں. عرفان قادر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جی جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, فارمر ڈیفنس منسٹر ہیں, اب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر.
جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں عرفان قادر صاحب آپ سے ایک لیگل اوپینین لے لیتے ہیں سر. یہ ہمارے پاس ایک الیکٹرانکس میڈیا ہے, ایک پرنٹ میڈیا ہے, تیسرا یہاں پہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے. اب سوشل میڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آپ کے فالوورز کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ آپ کو وہ سرٹن اماؤنٹ پیمنٹ کرتے ہیں کہ اگر پھر لوگ آ کے یہاں پہ کچھ بھی آتا ہے وہ بات کرتے ہیں, اٹریکشن پیدا کرتے ہیں, کامیڈی کرتے ہیں, کچھ تو پھر اگینسٹ بھی چلے جاتے ہیں لا. تو اس کے لیے قانون میں کیا ہے سر؟ دیکھیں قانون جو ہے اس کی بنیاد تو ہمارا پاکستان کا آئین ہے, اور آئین میں جو ہمارا آئین ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے پاکستان کے ہر شہری کو کہ اس کو فریڈم آف سپیچ بھی ہوگا, ایکسپریشن بھی ہوگا, اس کو فریڈم آف پریس بھی ہوگا, اور یہ بھی اختیار دیتا ہے وہ مقننہ کو اور ریاست کو کہ وہ قوانین بھی بنا سکتا ہے جس سے کہ ریزنیبل قوانین بنا سکتا ہے جس سے کہ جائز قسم کی ریسٹرکشنز لگائی جائیں اس فریڈم آف سپیچ سے, یعنی کہ فریڈم آف سپیچ یا ایکسپریشن کو اس حد تک ایکسرسائز کیا جائے جس سے کہ کسی اور شخص کو یعنی نقصان نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے, اور اس کے خلاف جھوٹ نہ بولا جائے. تو وہ اس چیز کو روکنے کے لیے قوانین جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے, اور قوانین کافی حد تک بنے ہوئے ہیں. ڈیفیمیشن پہ بھی قوانین بنے ہوئے ہیں, اور ڈیفیمیشن پہ آپ ڈیمیجز کے کیسز بھی کر سکتے ہیں, اور ڈیفیمیشن پہ باقی بھی بہت ساری اور بھی داد رسی فوجداری قوانین بھی ہیں. تو یہ سارے اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور اس کو ریزنیبل ریسٹرکشن کے طور پہ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے ان قوانین کو. یہ ہے بیسک جو لیگل فریم ورک جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ بیسک یہ ہے. اور ویسے ہمارا جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یعنی آرٹیکل 2A ہے, اس میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر ہے جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ایک بیسک گرانڈ نارم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. سر اس وقت آپ سوشل میڈیا کو ڈیفینیٹلی آبزرو کر رہے ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ایتھیکلی اور آپ ایک پیشنٹلی اپنے آپ کو ریسپانسبل سٹیزن کے حساب سے سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں یا بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ فیکٹ ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت ڈسٹورشنز ہوتے ہیں, بہت ساری غلط بیانی ہوتی ہے, بہت سارا جھوٹ بولا جاتا ہے, لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بہت سارا سچ جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. تو سوشل میڈیا کو ہم اگر کہیں کہ جی اس پہ اور سخت قوانین کر دیے جائیں تو اس کا تو پھر یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کو یعنی ریاست کو ایک اختیار دے دیا کہ وہ ان قوانین کو مس یوز کرنا شروع کرے. کیونکہ یہ جو قوانین جو انیشلی ہمارے قوانین کا حصہ نہیں تھے, اس قسم کے قانون جو ہیں وہ جب بعد میں لائے گئے تو اس سے بہت سارے جھوٹے کیسز نے جنم لیا. تو قوانین ہرگز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ اس کو ریاست میں جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے. کیونکہ احتساب بھی ایک کرپشن کے خلاف ہم نے ایک ٹول بنایا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ احتساب کو بھی استعمال کیا گیا, اور وہ اپنے جو حریف ہیں سیاست میں جو حریف ہیں ان کے خلاف استعمال کیا گیا. تو یہ تمام اس طرح کی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان ریزنیبل ہیں, اور قوانین جو ہیں اس کا جو امپوزیشن ہے وہ سختی سے ہونی تو ضرور چاہیے, لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ آپ بے گناہ لوگوں کو اگر وہ سچ بھی بول رہے ہیں تو ان کو پکڑ کے اندر کرنا شروع کر دیں. تو اس چیز سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو پاکستان میں جتنی بھی سر سوشل ایپس ہیں, کیا یہ جو سوشل ایپس ہیں ان کے اوپر ہمارا 100% ایکسس ہے کہ ہم جو سائبر کرائم کی اگر انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں, سپوز فیس بک ہے, واٹس اپ ہے, وائبر ہے, باقی جتنے بھی ایپس ہیں وہ ہمیں الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا کے ان کی ساری چیزیں دیکھیں؟ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں اس میں جو بھی رائے سامنے آتی ہے اس رائے پہ ہم تمام لوگ متفق نہیں ہوتے جی. اور اگر ہمیں کسی سوشل میڈیا اپلیکیشن پہ کوئی رائے آتی ہے اور اس سے اگر اتفاق نہیں ہے تو ہم اگر اس پہ FIA کو درخواستیں دینی شروع کر دیں تو پھر ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہیں وہ نوٹسز جانے شروع ہو جائیں گے, اور وہ پکڑ دکڑ اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واقعی خلاف ورزی کس نے کی ہے اور کون جو ہے وہ انوسنٹ ہے اور کون ریئل کلپریٹ ہے. تو جب اس طرح کی تمیز ختم ہو جائے
تو پھر ایسے قوانین جو ہیں اس کا نقصان زیادہ فائدہ کم ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوشل کانورسیشن, سوشل انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ان ریزنیبل باتیں کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نظر انداز کرنی پڑتی ہیں. تو جب آپ قوانین کو اتنا ٹائٹ کر دیں کہ جہاں پہ کہ آپ نے کوئی چھوٹے موٹے بھی اگر کوئی باتیں کسی نے کی ہیں یا غلط باتیں بھی اگر کسی نے کی ہیں تو اس کو ہم اس حد تک لے جائیں کہ ان پہ دھڑا دھڑ کیسز بننے شروع ہو جائیں اور پولیس کو کام ہی کوئی نہ رہے کہ وہ بڑے بڑے جرائم کو چھوڑ کے بس یہ سائبر کرائم کے پیچھے لگ جائے, ایف آئی اے اور یہ سارے بیک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں کافی حد تک ٹالرنٹ ہونا چاہیے. ہاں, اور اگر کسی نے بہت زیادہ کوئی باتیں کی ہیں غلط قسم کی, آپ بھی سوشل میڈیا پہ آ کے ان کو ریفیوٹ کریں, اور یہ نہ اپنا کریں کہ اگر کسی نے کوئی بات کی, اگر غلط بھی کیا تو آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے منہ سے بات کی ہے تو آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارنا شروع کرتے ہیں, اس کو گولی مار دیں. یہ اس ٹالرنس کے ساتھ ہمیں یہ اس کا نفاذ کرنا ہے, فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کا. ان ٹالرنس کے ساتھ ایسے سخت قوانین نہیں بنانے جس سے کہ ہم دیکھیں کہ اگر کسی چیز سے آپ اگری نہیں کرتے, آپ کا ان سے تضاد ہے یا اختلاف رائے ہے, تو اختلاف رائے کو بالکل کچلنا ہمیں نہیں چاہیے سوشل میڈیا کے قوانین کے ذریعے. رائٹ سر. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یورپ جیسے ممالک میں جہاں پہ ٹیکنالوجی بھی بہت فاسٹ ہے, وہ ہم سے بہت آگے بھی ہیں, وہ ڈیولپ بھی ہیں, وہاں پہ ای یو میں ابھی ڈس انفو لیفٹ جو ڈسکلوز ہوئی جس میں انڈین لابی نے اپنے چینلز بنائے ہوئے تھے, اپنے فیک اخبارات بنائے ہوئے تھے, اپنے فیک ویب سائٹ بنائے ہوئے تھے. اس فیک ویب سائٹ کے تحت وہ وہاں سے ڈیلیگیشنز لے کے کشمیر میں جا رہے تھے, سب کچھ فیک ہو رہا تھا. تو یہ اگر یورپ جیسا ملک جہاں پہ ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہے وہ ابھی اس چیز کو نہیں ڈیولپ کر سکیں صحیح طریقے سے, تو ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے سر؟ جی بہت شکریہ. ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بڑا اچھے طریقے سے محترم بتا رہے تھے ابھی کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آزادی اظہار کا کرتی ہے. ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے ذکر کیا جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو فرض ہے ریاست کا کہ لوگوں کی جان, مال اور عزت کی پروٹیکشن بھی کرے, حفاظت بھی کرے, اس میں عزت بھی شامل ہے. تو یہ بات آپ ایک طرف چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ممالک ہیں, چائنا, رشیا, سعودی عربیہ, کچھ ایسٹرن یورپ کے ملک ہیں جہاں پر آپ جس کو کہتے ہیں, ہم پنجابی میں کہتے ہیں کسک بھی نہیں سکتے, ہل بھی نہیں سکتے, چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, ہم ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف ملک ہیں جیسے امریکہ ہے, برطانیہ ہے, جاپان ہے اور ایڈوانس ممالک ہیں. وہاں پر ہمارے ملک میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, جو خواندگی کی شرح ہے وہ بہت ہائی ہے, انفارمیشن کو سمجھتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جو قانون نافذ کرنے کے میکنزم ہے وہ بہت اچھا ہے. ابھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن اور عدالتی کارروائی, عرفان صاحب بہت اچھا بتا سکتے ہیں, لیکن یہ سب دیوار پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں. تو ان کی اس قسم کے ڈھیلے سسٹم کی موجودگی میں تو یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو کچھ آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کا مین تعلق جو ہے وہ آپ کے سسٹم سے ہے جو کہ کام نہیں کر رہا, اور وہ صرف اس ایریا میں کام نہیں کر رہا, وہ کہیں بھی کام نہیں کر رہا. جو لوگوں کو انصاف دینا, لوگوں کو دیکھیں دو باتیں ہیں نا کہ لوگوں کو آزادی بھی ہونی چاہیے ود ان لمٹس, لیکن دوسرے لوگوں کے اوپر وہ حملہ نہ کرے, ان کی عزت کی حفاظت بھی ہونی چاہیے ود ان لمٹس. تو میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے ہتھیار آپ جو بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی ایسے یورپین یونین میں, یورپ جیسے ملکوں میں, تو میں بالکل مانتا ہوں عرفان قادر صاحب کی بات ہے کہ جس قسم کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جنگ میں, جس نوعیت کا وہ کانفلکٹ ہوتی ہے, اسی قسم کے ہتھیاروں سے اس کو کاٹا جانا چاہیے. مطلب سوشل میڈیا میں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پر آ کر اچھے لوگ بھی تو موجود ہیں, لیکن وہ بیچارے اپنی عزت اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ تو ان کو گالیاں نہیں نکال سکتے, لیکن یہ طبقہ ان کو گالیاں نکال سکتا ہے. ایک دو باتیں اور ہیں امپورٹنٹ کہ دیکھیں یہ تمام لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں یا ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مس گائیڈڈ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی سنسیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پراپرلی پیڈ ہیں, دشمن کے باقاعدہ اشاروں پہ چلتے ہیں. ان کو ابھی تلاش کر کے چن کر کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے میں آپ کو اپنے مین میڈیا کی افادیت آپ کو بتاتا ہوں, 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, میں ان کا ذکر کرتا ہوں. یہاں پر شوشہ چھوڑا گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا,
وہ شاید چیک کرنے کے لیے کہ رائے عامہ کی کیا ہو سکتا ہے وہ یہ بات اچھی ہو، تسلیم کرنے میں اچھائیاں ہوں، لیکن جب سامنے آ گیا کہ جو ریئیکشن ہے عوام کا وہ سامنے آیا میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، تو وہ حکومت نہیں کر سکی. اگر کرنا چاہ رہی تھی نہیں چاہ رہی تھی مجھے نہیں پتا. اس کے بعد ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور جو کشمیریوں کے مسائل ہیں وہ بعد میں حل کر لیں گے. پاکستانی قوم نے اس کو نہیں مانا. اور کیسے پتا چلا نہیں مانا؟ سوشل میڈیا، مین میڈیا اور یہ سب کچھ. ابھی بیسز کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر پاکستانی حکومت، تو وہ چاہ نہیں رہے، پاکستانی حکومت اگر چاہے بھی کہ وہ بیسز دے امریکہ کو پاکستان میں، اب یہ ممکن نہیں ہے. اور اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس کی اچھائیاں اپنی جگہ. ہمیں چاہیے کہ ہم قوانین ہمارے ہیں، ان قوانین کے نفاذ کے لیے پراپر میکنزم اگر ہم اختیار کر لیں تو میرا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم بہت خوش قسمت ممالک میں سے ہیں ان میں جہاں پر لوگ اپنی مرضی کی بات کر سکتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں آدھے ملکوں میں آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے. اچھا، اس میں جنرل صاحب میں آپ سے یہ سوال رکھوں گا کہ کیا ہم جو ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا کی آزادی ہے، ہم بات کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹ سیکریٹس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے اگر کیا مطلب آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح سے ہونے چاہیے ایسی چیزوں؟ جی دیکھیں، اسٹیٹ سیکریٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوتے ان لوگوں کے پاس ہیں جو کہ کافی رسپانسبل لوگ گردانے جاتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایسا بندہ بات کرے تو پراپر اس کا قانون موجود ہے. لیکن وہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے یہاں چونکہ لوز ہے، حکومت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے ڈھیلے ہیں. تو جو دیکھیں جب کہتے ہیں نا حکومت مضبوط ہے، حکومت محکم ہے، حکومت اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ڈریکونین حکومت ہے یا کوئی وہاں پر کوئی بندہ ڈنڈا بردار آ جائے. تو جو قانون موجود ہیں ان کو آپ فوری طور پہ اچھے طریقے سے اگر نافذ کر سکتے تو وہ حکومت مضبوط ہے، اور وہ حکومت جو ہے نا یہ ساری چیزوں کو روک سکتی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو سیکرٹس نیشن کے سامنے لے آئیں یا گڑبڑ کر دیں، ان کو چھوڑ دینا، ان کا لحاظ کرنا اور مان جانا، کسی کی سفارش مان لینا، انویسٹیگیشن اچھی نہ ہونا، پروسیکیوشن اچھی نہ ہونا. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹے سے، میں بغیر نام لیے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پکی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس سے نارکوٹکس کی چیزیں نکل آئی تھیں اور وہ سارا کچھ معاملہ ریکارڈ آ گیا تھا. جس دن پروسیکیوشن حاضر ہوا ہے وہاں پر عدالت میں، تو وہ پروسیکیوٹر چونکہ خریدا جا چکا تھا، اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور جب وہ حیرت، وہ انسٹیٹیوشن نے دوڑ کے اس کے پتا چلا کہ وہ اس کے پاس تو یا اس نے جلا دیا یا کسی نے خرید کے اسے چیزیں لے لی. یہ تو میرے ملک کا حال ہے میرے بھائی. تو آپ کیسے کس کو پکڑیں گے؟ لیکن پہلے اس نظام کو ٹھیک کریں، پھر باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. عرفان قادر صاحب، آپ اس آرگومنٹس کو کیسے بائے کر رہے ہیں جو ہمارے پاس پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ بہت ویک ہے، یا ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان سارے کیسز کو ڈیل کر نہیں پا رہے؟ ہو، ایڈجوڈیکیشن ہو، یعنی عدلیہ، تینوں میں بڑی تنزلی ہوئی ہے اور یہ تینوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو جنرل صاحب نے باتیں کی ہیں میں بالکل 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. صرف ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ قوانین ایسے ہونے چاہیے جس سے کہ جو انفورسمنٹ ہے وہ افیکٹولی ہو سکے اور فریڈم آف سپیچ کو ریگولیٹ اسٹیٹ کرے، نہ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کریں. آج انفارچونیٹلی فریڈم آف سپیچ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز ریگولیٹ کرتے ہیں. میں خود بات کرتے ہوئے گھبراتا ہوں جہاں پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسلک ہے جو لوگ جو ہیں وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اور وہ میری بات کو پسند نہیں کریں گے، تو وہاں پہ ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم نہیں بات کرتے. خواہ وہ وزیر اعظم ہو، خواہ ہمارے وزراء ہوں، خواہ کوئی ہو، اس وقت ہم سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو ریگولیشن ہے فریڈم آف سپیچ کی کہ کسی چیز پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارے جو فقہات ہیں، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اگر ان ساروں کی بھی آپ پڑھیں جو فقہ انہوں نے ڈیولپ کیا تو ہر چیز کو یہ ریزن آؤٹ کرتے تھے. آج اگر ہم ریزن آؤٹ کریں کوئی چیز جو کہ کسی دوسرے شخص کو پسند نہ آئے تو وہ فتوے لگا دیتا ہے. تو اس طرح کے فتوے کو سب سے پہلے ان فتووں کو بند کیا جائے، اس طرح کی جو سپیچ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ قوانین میں بنائے جائیں تاکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کو نہ کنٹرول کریں بلکہ اسٹیٹ کنٹرول کرے، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو کہ اس قسم کی ہیٹریڈ سپیچ پھیلاتے ہیں
سب سے پہلے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، لیکن ان کے خلاف کسی کی ہمت نہیں ہے کاروائی کرنے کی. وہ دوسرے لوگوں کے خلاف تو کاروائی ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹوں کے خلاف، لیکن جو لوگ ویل آرگنائزڈ ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز، ان کے خلاف کوئی ہمت نہیں کرتا کہ ہم نے قوانین اس طرح کے قوانین بنانے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں اور ریاست پاکستان کہتے ہیں تو پھر ہمیں قوانین جو ہیں اس میں انصاف کا عنصر، ریزنیبلنس کا عنصر رکھنا پڑے گا، اور اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک طبقہ جو ہے جس مائٹ از رائٹ والی بات جو ہے وہ یہاں پہ پھر نہیں ہونی چاہیے. رائٹ. جنرل صاحب، ایک بات وزیر اعظم صاحب ہمیشہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سوشل میڈیا ہے اس نے خاص طور پہ پی ٹی آئی کو زیادہ پاپولر کیا. پی ٹی آئی کا امیج بلڈنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ خود کمپرومائز ہے، اس کا لارجر انٹرسٹ ہے، اس نے سوشل میڈیا میں ان کے زیادہ اسٹیکس ہیں، تو وہ اس کی اسٹرکٹ پالیسی بنانے سے بھی گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا میں تو اسٹیکس میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے حکومت کے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے، یہ تو ذریعہ ہے بات کو پہنچانے کا. اور صاف ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا، حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ یہ ذریعہ ان کے پاس نہ رہے، اپوزیشن بھی نہیں چاہے گی یہ ذریعہ ان کے پاس نہ رہے، اور جنرل پبلک بھی نہیں چاہتی. میں بھی نہیں یہ کہہ رہا، اور عرفان قادر صاحب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسی کوئی قدغن ہو کہ جیسے کچھ ملکوں میں اس کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ چیز استعمال ہی نہیں کر سکتے، جو کہ ممکن ہے، ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے. یہاں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ یوٹیوب ختم کر دیں، وہ اور آپ کو پتہ ہے کچھ دیر کے لیے رہی بھی ہے، تو یہ ناممکن نہیں ہے. لیکن وہ ریگریسو ایکشن ہوگا. آئی وڈ سے آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس سے آپ آنکھیں نہیں مون سکتے، لیکن آپ دنیا کے ان ملکوں کی مثال کو اپنے سامنے رکھیے جن کو کہ آپ اچھے روشن خیال ممالک سمجھتے ہیں. وہاں بھی ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا جیسی باتیں آج کل ہو رہی ہیں. اور کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ پھر ابھی ہم یہی ساری بات کر رہے تھے کہ قوانین بھی ہیں، ان کو نافذ کرنے کی ایبلٹی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس میڈیا کے سلسلے میں کوئی بات نہ کریں، بیکاز یہ تو ایک نیوٹرل میڈیم ہے. اچھائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے، برائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو انڈیویجول اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ نے کیسے روکنا ہے. اس کے طریقے موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کچھ ملکوں نے استعمال کیے، ہم نے تو صرف اس پر نقل ہی اتارنی ہے. کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم تفصیلاً بات کر رہے تھے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے. بیرسٹر خواجہ نوید صاحب، یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف پریس، اس کی لمیٹیشن بھی ہے یا نہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کو، صحافیوں کو آرٹیکل 19 جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں لیگل پروٹیکشن بھی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اگر کوئی خبر چھاپ دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ آپ اس کا سورس بتائیں. یا میں مثال طور پہ آپ کو کوئی سیکرٹ خبر بتا جاتا ہوں اور آپ سے صبح جرنلسٹ ہیں آپ نے لگا دی، تو یو کانٹ بی فورسڈ کہ وہ دیا جائے. تو ان کو کافی حد تک پروٹیکشن ہے. اور جب کسی بھی صحافی پہ یا اس پہ کوئی ڈیفیمیشن کا کیس چلتا بھی ہے، وہ آرٹیکل 19 کا سہارا لیتے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں دیا تھا، اور اسی بیان کو آگے فردر جو ہے میرے خیال میں عرفان قادر صاحب نے بھی زیادہ تفصیل سے وہی باتیں کی ہیں، اور جنرل صاحب نے بھی وہی باتیں کی ہیں. لب لباب یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر قدغن تو نہیں لگایا جا سکتا. سوشل میڈیا بھی میڈیا ہے. اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ خود جو ہماری حکمران پارٹی ہے، اس کا جتنا بھی پروموشن ہوا ہے وہ تھرو سوشل میڈیا ہوا ہے، اور وہاں سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اب اس کو وہ فردر استعمال کر رہے ہیں. پھر جب ان کو دیکھا دیکھی مسلم لیگ نواز نے بھی اپنا سیل بنا دیا، پھر پیپلز پارٹی نے بھی اپنا میڈیا سیل بنا دیا، اور وہ میڈیا سیل صبح سے بیٹھ کے واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی والے اپنا کرتے ہیں، وہ اپنا کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے کارٹون بھی بناتے ہیں، پھر بڑے گھٹیا کارٹون بھی بنا دیتے ہیں. تو اب یہ جو آ جاتے ہیں نا گھٹیا والے، اور وہ چلو مذاق کی حد تک تو چل جاتے ہیں، لیکن جہاں پھر واقعی کسی شخص کی پگڑی اچھالنے پر بات آ جاتی ہے، تو سائبر کرائم کا بھی قانون ہمیں اپنا عرفان قادر صاحب نے ذکر کیا. جی سر. تو میرے سے یہ بات رہ گئی تھی پہلے شروع میں. وہ قانون بھی بڑا ہی کمپریہنسو ہے،
اور اس میں بھی اگر ایکشن لینے پر وہ آ جائیں تو آپ یقین کریں کہ ہر چیز ہی سائبر کرائم کے تحت بھی جرم بن جاتی ہے. بالکل. خاص طور پہ تو جو بلیک میلر یہ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ ہیں ان کے لیے تو سائبر کرائم جو ہے وہ پھندا ہے. رائٹ. ہمارے ساتھ انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہے, سینئر اینالسٹ ہے اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز سید صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے آرٹیکل بھی لکھا ہے سر جنگ اخبار میں, پاکستان اور طالبان. اس کے آخر میں آپ نے ریسنٹ جو پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ تھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور وہاں پہ کیا تفصیل بتائیں گے؟ ابھی ہمارا فائنل فیصلہ کیا ہوا جب یہاں سے افغانستان سے امریکہ واپس جا رہا ہے, تو کیا ہم ان کو اڈے دے رہے ہیں یہاں پہ امریکہ کو؟ جی میری اطلاعات تو یہی ہیں کہ پاکستان عالمی برادری سے ہٹ نہیں سکتا, اور پاکستان نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہم طالبان کو بھی انگیج کریں گے لیکن ہم عالمی برادری کا ساتھ دیں گے. اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل کمپلشنز ہیں ہمارے اوپر, ظاہر ہے ہماری معیشت بھی کمزور ہے, اس حوالے سے ہم جو عالمی برادری ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ اس طرح کی ایک بات ہوئی ہے, اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کو اور ان کی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے. لیکن ابھی تک پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں ہیں, اور کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ظاہر پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں, ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, کیونکہ جو بھی پالیسی ہم نے طالبان کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے بنانی ہے, وہ پالیسی اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکے گی جس وقت تک پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ انپٹ نہ دیں, اور انپٹ ہی نہیں, ان کو بعد میں اگر ان کی اپروول ہوتی ہے, اگر ان کو کنونس کیا جاتا ہے, تو خالی پولیٹیکل پارٹیز کی اپروول ہی نہیں چاہیے, پولیٹیکل پروٹیکشن بھی چاہیے. اگر پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی کسی پالیسی کی تو وہ پالیسی کام نہیں کر پائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ساری چیز اپنی جگہ, جو پولیٹیکل جو مشاورت ہے وہ غائب ہے, جس کا نقصان ہوگا الٹیمیٹلی پاکستان کو. رائٹ سر, آپ ایک سینئر انویسٹیگیٹنگ جرنلسٹ ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آرٹیکل میں بار بار ایک چیز کو فوکس کیا ہے, ہماری اکنامک کنڈیشن. ہماری اکنامک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ملیشیا نہیں جا سکتے, ہماری اکنامک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جہاز مل جاتا ہے, ہمیں ووٹ نہیں ملتا. اس وقت آپ ہماری اکنامک کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو ہماری ول اینڈ وش کے اگینسٹ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان ہے. آپ دیکھیے کہ دو رستے ہیں ہمارے پاس اس وقت, اور بالکل 9/11 کے بعد کی سی صورتحال ہے, اور بڑا مشکل صورتحال ہے کہ ایک طرف ہم نے افغانستان میں اگر طالبان کا ساتھ نہیں دیتے, یا ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ سمپلی یہ نکلے گا کہ جو افغان طالبان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ TTP مضبوط ہوگی, جسے پاکستان نے کالعدم قرار دے رکھا ہے, اور اگر TTP مضبوط ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو TTP سے لنکڈ باقی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی مستحکم ہوں گی. اور ظاہر ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو ہمارے ارد گرد باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی انوالومنٹ فطری کریں گے پاکستان کے اندر. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کھل کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے جی ہم تو امریکہ کو اڈے بھی دیں گے اور سب کچھ کریں گے. آپ کو اگر 9/11 کے فوری بعد کا واقعات یاد ہوں تو ہم نے اڈوں کے حوالے سے اور ایئر سپیس وغیرہ کے حوالے سے اس وقت کھل کے اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی, لیکن ہم نے اتنا کہا تھا کہ جی ہم معاونت کریں گے, مدد کریں گے. بعد میں جب خبریں آئیں اور بعد میں پتہ چلا کہ ہم تو ان کو ایئر سپیس بھی دے رہے ہیں, ڈرونز کی اجازت بھی ہم نے 2004 آنورڈز دی ہوئی ہے, تو چیزیں بدقسمتی یہ ہے کہ پبلک نہیں کی جاتی. چلیے نیشنل سیکیورٹی کے بعض ایشوز ہیں جنہیں آپ پبلک نہیں کرنا چاہتے, اتنا کریں, لیکن پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور اس کو کم از کم سپریم مانا جائے. آئین میں بھی لکھا ہے, اور آئین میں نہ بھی لکھا ہو, بہرحال پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان میں جو رہنما ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں وہ بڑے ذمہ دار اور بڑے ایکسپیرینس رہنما ہیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی وزڈم کے اوپر, ان کے تجربے کے اوپر, بالکل ٹھیک, اور ان کے جاندیدہ ہونے پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے.
رائٹ. آپ بار بار اس بات کو فوکس کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ آئیں اور یہ مل کے فیصلہ کریں. اعزاز سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عاجز دامرا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز دامرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بڑی مہربانی. عاجز دامرا صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی. ابھی ہم اعزاز سید صاحب سے بات کر رہے تھے افغان پالیسی پہ. انہوں نے بار بار ایک ہی بات پہ فوکس کروایا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جب تک مل بیٹھ کے ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا ہے؟ آج کیٹیگریکلی بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے, تو آپ ابھی گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پی ڈی ایم سے الگ ہونا قطعی اس بات کا مقصد نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی تو ڈے فرسٹ سے یہ بات کہہ رہی تھی اور پی ڈی ایم کو سمجھا رہی تھی کہ ہمیں استعفیٰ دے کے حکومت کو واک اوور نہیں دینا اور ہمیں اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے سڑکوں پہ بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹف ٹائم دینا ہے. مگر وہ بات پیپلز پارٹی کی قبول نہیں کی گئی اور پتہ نہیں کون سے ایسے ہاتھ تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت تھی, جو سربراہ تھے, ان کو اگر کوئی اختلاف ہو بھی گیا تھا دو پارٹیوں کے درمیان تو ان کو ختم کرنا تھا. بہرحال وہ ماضی کا قصہ ہے, میں مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ادروائز میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا گو کے حصہ نہیں ہے, مگر پیپلز پارٹی کی پالیسیاں آج بھی پی ڈی ایم کے اندر موجود ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہے پی ڈی ایم کہ وہ نہ تو لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں اور نہ ہی لانگ مارچ سے پہلے استعفاؤں کا اعلان کیا گیا ہے. تو اب تک استعفائیں بھی نہیں آئیں, لانگ مارچ بھی نہیں ہوا, حالانکہ ہم ماضی میں لانگ مارچ کے لیے تیار تھے. پوری سندھ کے چپے چپے کا ہم نے دورہ کیا تھا اور یہ کلیئر کٹ بات تھی کہ ہم نے زیادہ تیاری کی تھی لانگ مارچ کی. مگر جو ڈیڈ لاک آیا تھا کہ استعفاؤں کے بغیر لانگ مارچ ہوگا, تو آج بھی پی ڈی ایم اگر استعفیٰ نہیں دے رہی ہے اور 2 دن کے پہلے کے اجلاس میں بھی اگر پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ہمیں جلسے جلوس کرنے ہیں, تو مطلب کہاں پر پیپلز پارٹی غلط تھی؟ اور یہ الزام جو تھوڑی دیر وقت کے لیے تھا پیپلز پارٹی کے اوپر, تو پیپلز پارٹی کی پالیسی تو آج بھی عمل پہ رہا ہے پی ڈی ایم. عاجز دامرا صاحب, آج آپ کیٹیگریکلی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, نو مور وتھ پی ڈی ایم. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اپنے رویوں پہ وہ نظر ثانی نہیں کریں گے, ایک جماعت جو سی ڈی ایم کی جماعتوں کو اپنے پارٹی کی ونگز کے طور پر ٹریٹ کر رہی تھی اور جس کا ایٹیٹیوڈ بھی بھلا ایسے ہی تھا کہ وہ اتحاد کے بجائے اپنی پارٹی کے حصے کے طور پر ٹریٹ کریں, اور اس لیے یہ اختلافات ہوئے اور اب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں. کل سے عاجز دامرا صاحب آپ سندھ میں پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, کل 3 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک. یہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ سندھ کے خلاف کر رہی ہے؟ جی, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کل ایک تو الزام ہے سندھ کے اوپر کہ سندھ میں جو ہے وہ پانی پراپر جا رہا ہے اور سندھ کے اعتراضات جو ہیں وہ خام خواہ کے اعتراضات ہیں اور غلط ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ایک پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے ایم پی ایس کی, ان کے لیڈر آف اپوزیشن, وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ارسا کی بی ٹیم بن کے اور وہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں کوئی شارٹیج نہیں ہے. تو کل پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر اور ہم سب مل کے دریائے سندھ کی ریت پہ بیٹھ کے ڈاؤن اسٹریم کوٹری میں اور بتائیں گے پورے پاکستان کو کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پانی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور پراپر پانی مل رہا ہے, دیکھیں جی وہاں پر ریت ہے, پانی نہیں ہے. اور وہ جو احتجاج ہے وہ ہم ارساق کی ناکامی اور ارساق جو بی ٹیم بنی ہوئی ہے وفاقی حکومت کی, اس کے خلاف ہے. اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ آج بھی سندھ میں 45 سے 50% شارٹیج ہے اور ہماری اس دلیل کو ارسا مان نہیں رہی. تو ہم پنجاب یا پنجاب کے عوام کے خلاف نہیں احتجاج کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ 91 اکارڈ کے مطابق سندھ کو پانی دیا جائے اور وہ جو تک پانی آتے آتے 15% سے زیادہ کی جو شارٹیج اور پانی چوری ہے وہ ارسا کو روکنی چاہیے. ارسا نہیں روک رہی, اس لیے ہم ارسا کے اس رویے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور پوری سندھ احتجاج کر رہی ہے. یہ معاملہ صرف پیپلز پارٹی کا تنظیمی معاملہ نہیں ہے. آپ اس میں جو
लोकल जमातें हैं उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, GDA को भी साथ लेके चल रहे हैं, और जो सिंध की जमातें हैं मजीद वो भी आपके साथ हैं? देखिए, ये जनरल इशू है और ये कॉमन आदमी का मसला है, सिंध के लाइव स्टॉक का मामला है, सिंध के जो परिंदे हैं उनका मामला है, इंसानों का मामला है। तो ये मामला, पहली बात तो पीपल्स पार्टी का अकेले सिर नहीं है, हम लीड कर रहे हैं और उसमें सिंध के अवाम, आबादगार सब इसमें शामिल हो रहे हैं। GDA जो है या PTI जो है, और PTI तो कह रही है कि शार्टेज ही नहीं है, और GDA जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो इन दोनों पार्टियों पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पानी लेके आए। इरसा की जो चोरी हुई है, उनकी जो नाकामी है, उस पर खुलम खुला कोई मौक़िफ़ इख्तियार करें। मगर अगर कोई खामोश होगा तो पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम और जो राइट्स हैं सिंध के, उसके लिए आईनी और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम ये एहतजाज। आजिज़ दामरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर ख्वाजा नबी साहब, ये PDM को क्या देख रहे हैं? PDM ख़त्म? अब जाहिर है, जब दोनों पार्टियां ही एक दूसरे की बातें नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमने इनका शो काज नोटिस फाड़ के फेंक दिया, वो हमारा दोस्त नासिर शाह कहता है कि मैंने उसके टुकड़े जमा कर लिए हैं तो वो उसको म्यूजियम में रखेगा। तो जब वो कहते हैं ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो ये उसके शो काज नोटिस के भी टुकड़े हो गए हैं। और अब वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में शाहिद खाकान ने क्या कहा है कि शायद वो उसका कोई जवाब, उन्होंने कहा है कि हमें पहले उस एक्सप्लेनेशन का जवाब दे दें कि वो उसका जवाब दें, तो आप टुकड़े जुड़ेंगे तो फिर जवाब होगा। बैरिस्टर ख्वाजा नबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।